الله الرحمن الرحيم. وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. وفي رواية قال: إذا التقى المسلمان فتصافحا وحمد الله واستغفراه غفر لهما. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ ما من مسلمین یلتقیان، کہ جب دو مسلمان ملتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں، فیتصافحان، اور پھر وہ ایک دوسرے سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، تو ان کے ہاتھ الگ ہونے سے پہلے اللہ ان کی بخشش کر دیتا ہے اور اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. ایک اور روایت کے اندر اس طرح کے الفاظ بھی ہیں کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور وہ دونوں مصافحہ کریں، ہاتھ ملائیں، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد کریں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، واستغفراہ، اور اللہ سے بخشش طلب کریں، غفر لہما، تو اللہ جل شانہ ان کو معاف فرما دیتا ہے، ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے. اس حدیث مبارک کے اندر مصافحے کی فضیلت بیان کی گئی کہ مصافحہ جو سلام کا ایک تکملہ اور سلام کا ایک حصہ ہے کہ آدمی پہلے سلام کرے اور سلام کے بعد اگر مصافحے کا موقع ہے تو مصافحہ کرے. مصافحے کا موقع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والا مشغول نہ ہو، سامنے والے کے ہاتھ مشغول نہ ہو، یا کسی ایسے مجمع میں ہو جہاں افراد کی تعداد بہت زیادہ ہو، سب کے ساتھ مصافحہ کرنے میں دقت اور دشواری کا اندیشہ ہو، تو ایسے موقع پر صرف سلام پر اکتفا کر لینا چاہیے. لیکن اگر اس قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے، آسانی کے ساتھ کسی سے مصافحہ ہو سکتا ہے، تو اس کی فضیلت بیان فرمائی گئی کہ جب وہ دونوں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے اور اللہ جل شانہ ان کی بخشش کر دیتا ہے. جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ہاتھ ابھی الگ نہیں ہوئے اور وہ مجلس انہوں نے ختم کی نہیں، الا غفر لہما، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کر دی جاتی ہے، بخشش کر دی جاتی ہے. بعض روایات کے اندر سلام کی اور مصافحے کی کیفیت بھی بیان کی گئی کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مصافحہ کرے، اس طرح کہ اس کا ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو اور اس کا بھی ایک ہاتھ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہو. اس سے پتہ چلا کہ بھئی مصافحہ کے اندر سنت عمل دونوں ہاتھوں سے کرنے کی ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے اگر اس کا موقع ہے، تو یہ فضیلت والا عمل ہے اور یہ سنت کے مطابق. ایک ہاتھ سے مصافحہ کر لینا یہ سنت کے مطابق نہیں ہے. سنت کے مطابق یہی عمل ہے کہ انسان دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرے. اور جب دونوں ہاتھ انسان کے ملے ہوئے ہوتے ہیں، الا غفر لہما قبل ان یتفرقا، تو فضیلت بیان کی گئی کہ ابھی وہ جدا نہیں ہوتے کہ اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے، ان کی بخشش کر دیتا ہے اور ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا. اور بعض روایات کے اندر یہ الفاظ بھی ہیں کہ اذا التقى المسلمان، کہ جب دو مسلمان آپس میں ملاقات کریں اور فتصافحا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کریں، وحمد اللہ، اور اللہ کی حمد بھی کریں، یعنی ملاقات کے وقت اللہ کا شکر بجا لائیں کہ اللہ اپنے ایک تو مسلمان بھائی سے ملاقات کا موقع بھی دیا اور حال احوال پوچھنے پر بھی اللہ کی حمد بیان کریں، اللہ کا شکر ادا کریں
کہ اللہ نے جس حال میں بھی رکھا بہت اچھا رکھا، کسی کا محتاج نہیں بنایا۔ واستغفراہ، اور پھر اللہ سے بخشش طلب کریں، استغفر اللہ کا اہتمام کریں۔ غفر لہما، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ان دونوں کی بخشش کر دی جاتی ہے، دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور دونوں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیا جاتا۔ یہ مصافحے کی فضیلت تھی جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کی گئی، اور یہ فضیلت اسی وقت آدمی کو حاصل ہوگی جب آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی مصافحہ کرے۔ ایک تو مصافحہ سنت کے مطابق کرے دونوں ہاتھوں سے، نمبر 2 سلام کے ساتھ کرے، بغیر سلام کے نہ کرے، جیسے کہ عرض کیا گیا تھا کہ اصل اس کے اندر سلام کے الفاظ ہیں، سلام کے کلمات، خالی مصافحہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی وہ اجر و ثواب والا عمل نہیں ہے۔ اصل اس کے اندر لفظ سلام ہے، سلام کریں اور اس کے بعد پھر مصافحہ کریں، اور ساتھ ساتھ اس ادب کو بھی ملحوظ رکھیں کہ مصافحے سے سامنے والے کو دقت دشواری نہ ہو، وہ مشغول نہ ہو، اور اس کی مشغولیت میں حرج، اور اس کی مشغولیت کے اندر حرج نہ ہوتا ہو، یا مجمع کی کثرت کی وجہ سے مصافحہ باعث اذیت ہو، تکلیف کا باعث ہو اور دقت کا باعث ہو، تو ان تمام صورتوں میں مصافحے سے گریز کر۔ جب ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے آدمی مصافحہ کرتا ہے کہ اس کی مصافحے کا عمل سامنے والے کی ایذا کا باعث بھی نہیں بنتا، تکلیف کا باعث نہیں بنتا، بلکہ الٹا راحت کا باعث بنتا ہے۔ ایک مسلمان آ کر ملا تو اللہ جل شانہ بھی ان دونوں کو ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کی نیت اور ارادے پر خوش ہوتے ہیں، اور ان دونوں کو انعام کے طور پر اپنی بخشش اور مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیتے ہیں کہ دونوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے، دونوں کی خطاؤں اور گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ انہیں عطا کر دیا جاتا۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين، آمين برحمتك.